القیامہ، یاجوج ماجوج، دا گوگ اینڈ میگوگ، اور جب یہ آئیں گے تو زمین پر بڑی آزمائش کا، شدید آزمائش، بڑی تباہی اور بربادی ہوگی. یہ جو ہے بہت شدید آزمائش، سویئر ٹرائل ہوگا، گریٹ ڈسٹرکشن، بڑی تباہی ہوگی، اور انارکی آن ارتھ، اور بڑی جو ہے شدید وقت ہوگا زمین پہ. تو سورۃ الکہف 92 سے 96 میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے، اور یہ آج کی آیت ہماری سورۃ الانبیاء 96 بھی ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں. خروج یاجوج و ماجوجا، خروج یاجوج و ماجوجا، یاجوج و ماجوج کا خروج. ٹھیک ہے. تو ابتداً یاجوج ماجوج اپنے علاقوں میں فساد برپا کرتے رہتے تھے. وہاں کے لوگوں کی خواہش پر ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا بند تعمیر کر کے انہیں مقید کر دیا تھا. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم باتیں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے. پھر ذکر کیا دھوئیں کا، دجال آئے گا، زمین کا جانور زمین سے نکلے گا، دابۃ الارض، سورج مغرب سے نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے لد کے مقام پر، جو کہ لد آج کل اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے. یاجوج ماجوج نکلیں گے، ان کا خروج ہوگا. 3 جگہ خسف ہوگا، لینڈ سلائیڈ ہوگا زمین میں، یعنی زمین 3 طرف سے دھسے گی، لینڈ سلائیڈ ہوگا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، تیسرے جزیرہ عرب میں. اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے میدان محشر کی طرف لے جائے گی. ایک آگ عدن کے ایک گاؤں ابین کے کنویں سے ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی جانب ہانک کر لے جائے گی. جہاں یہ لوگ رات گزاریں گے تو وہیں وہ آگ ان کے ساتھ رات گزارے گی، اور جب یہ قیلولہ کریں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی. اور عدن آپ کو پتہ ہے نا یمن میں ہوتا ہے نا، حضرموت اور عدن اور یمن میں، اور یمن جو ہے سعودی عرب کی بارڈر پہ ہے. پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا ذکر سورۃ الکہف میں بھی ہے. ابتداً یاجوج ماجوج اپنے علاقوں میں فساد برپا کرتے رہیں گے. وہاں کے لوگوں کی خواہش پر ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا بند تعمیر کر کے انہیں مقید کر دیا. تو ہم آیت میں دیکھتے ہیں اسی بات کو، سورۃ الکہف 92 سے جو ہے 96 تک. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. ٹھیک ہے کہ یہ اب ترجمہ پڑھتی ہوں میں. یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس، کون؟ ذوالقرنین، تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دن تعمیر کر دے؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فَأَعِینُوا بِی بِقُوَّةٍ اجعل بینکم وبینہم ردما. اس نے کہا، ذوالقرنین نے، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ. ذوالقرنین نے کہا مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب یہ آئینی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں گا. تو اس طرح انہوں نے کیا کیا کہ پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا. تو یہ ایسا بند تھا، اور یہ پہلی سیسا پگھلائی ہوئی دیوار تھی جو دونوں پہاڑوں کے درمیان پاٹ دی انہوں نے. اور یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر باہر نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے مشکل تھا. قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا تو پوری دنیا پر یورش کر دیں گے، جو ہمیں
सूरत में मिलता है, दूसरी सूरत में 97 सूरतुल अंबिया जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, क़यामत के करीब याजूज माजूज को निकाला जाएगा तो वो पूरी दुनिया पर यूरिश कर देंगे। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून, हत्ता के याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा तो वो खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। वक़्तरबल वअदुल हक़्क़ु फ़इज़ा हिया शाख़िसतुन अब्सारुल्लज़ीना कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना फ़ी गफ़लतिम मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन। और सच्चा वादा क़यामत का करीब आ लगेगा, उस वक्त काफ़रों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी। हाय अफसोस, हम इस हाल से गाफिल थे, बल्कि फ़िल वाक़े हम कसूरवार थे। इन्नकुम वमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून, तुम और अल्लाह के सिवा जिन जिन की तुम इबादत करते हो सब दोज़ख का ईंधन बनोगे, तुम सब दोज़ख में जाने वाले हो। फिर हम देखते हैं ये थी सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 96 97 हमने ये पढ़ी, उसके 98, फिर 99 सूरतुल कहफ वतरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजू फ़ी बादिन वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़जमअनाहुम जमा, उस दिन हम लोगों को खुला छोड़ देंगे, वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएं और सूर फूका जाएगा, फिर हम सब लोगों को इकट्ठा कर देंगे। इसका एक मतलब तो ये है कि जब दीवार ज़ुल्क़रनैन पेवंद खाक हो जाएगी तो याजूज माजूज समंदर की मौजों की तरह बेशुमार तादाद में ठाटे मारते हुए निकलेंगे। और दूसरा मतलब ये है कि क़यामत के दिन नफ़ख़े सूर सानी यानी दूसरा सूर, 3 सूर फूके जाएंगे ना, तो दूसरा जब सूर फूका जाएगा तो लोग अपनी कब्रों से उठकर मौजों की तरह एक दूसरे में घुस जाएंगे। उसके बाद सब अल्लाह के सामने मैदान हशर में इकट्ठे किए जाएंगे। तो फिर हम देखते हैं कि याजूज माजूज एक दीवार के पीछे कैद हैं, जिससे निकलने के लिए वो सुबह से शाम तक उसे खोदते रहते हैं, लेकिन जब दूसरे दिन आकर देखते हैं तो दीवार अपनी असली हालत पर कायम होती है। जिस रोज़ वो शाम को इंशाअल्लाह कहकर घरों को लौटेंगे, उससे अगले रोज़ वो दीवार में नक़ब लगाने में कामयाब हो जाएंगे। याजूज माजूज गर्दन की बीमारी में मरेंगे। याजूज माजूज तादाद में इतने ज़्यादा होंगे कि मरने के बाद जानवर और मवेशी उनकी लाशें खा खा कर खूब मोटे ताज़े होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज हर रोज़ दीवार खोदते हैं। जब वो इतनी खोद लेते हैं कि सूरज की शुआ नज़र आ जाए तो उनका बादशाह कहता है कि अब वापस चलो, बाकी कल खोदेंगे। चुनाचे वो लौट जाते हैं। अल्लाह ताला इस दीवार को दोबारा असली हालत पर लौटा देते हैं। जब उनकी क़ैद की मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह ताला उन्हें लोगों पर ज़ाहिर करना चाहेंगे क़ुर्ब क़यामत, तो वो दीवार खोदेंगे हत्ता कि उन्हें सूरज की शुआएं नज़र आने लगेंगी। तो उनका बादशाह उनसे कहेगा, अच्छा अब चलो, बाकी इंशाअल्लाह कल खोदेंगे। और जब इंशाअल्लाह कहेंगे तब वो अगले रोज़ पलटेंगे तो दीवार को इसी हालत पर पाएंगे जिस पर उसे गुज़िश्ता रात छोड़ा था। फिर खुदाई शुरू कर देंगे और बाहर निकल आएंगे, पानी ख़त्म कर डालेंगे। लोग अपने अपने किलों में पनाह लेंगे, किलों से बाहर कोई नहीं बचेगा। फिर वो अपने नेज़े आसमान की तरफ फेंकेंगे याजूज माजूज, जो खून आलूद होकर ज़मीन पर गिरेंगे। और याजूज माजूज कहेंगे, हमने ज़मीन वालों को भी मग़लूब कर दिया और आसमान वालों पर भी गालिब आ गए। तब अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमा देगा जिनसे वो सब मर जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ज़मीन के जानवर और मवेशी इनकी लाशों का गोश्त और चर्बी खा खा कर खूब मोटे ताज़े होंगे। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया।
پھر دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد خلافت میں ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کی نصف تعداد بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے۔ تیر خون آلود زمین پر گریں گے تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ انہوں نے آسمانی مخلوق کو بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج دجال کے بعد آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل کر بھاگیں گے۔ من کل حدب ینسلون، ان کا پہلا حصہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری حصہ بحیرہ تبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا کبھی اس سمندر میں پانی تھا یا نہیں، کیونکہ پانی پی جائیں گے سارا۔ پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس، اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے ان کے مسلمان ساتھی کو کوہ طور پر محصور ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے مسلمان ساتھی ہوں گے وہ کوہ طور پر محصور ہو جائیں گے، اور ان کا سامان خورد و نوش ختم ہو جائے گا، کھانا پینا ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یکدم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لے آئیں گے، کیونکہ وہ یاجوج ماجوج کے فتنے کی وجہ سے کوہ طور پر پناہ محصور ہو گئے تھے نا، تو پھر وہ ان کے مرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لے آئیں گے، لیکن زمین پر ایک بالش بھر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ تعداد میں بہت ہوں گے نا، جن سے بدبو اور سڑانڈ اٹھ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے، یعنی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ شام کی جو وضاحت اس کی ہے کہ شام کی سرحدی شہر جو ہے افیق یا یافق، الف سے بھی ہے یہ شہر افیق یافق اور یا سے بھی، افیق یافق سے مغرب کی طرف چند میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑی جھیل ہے جسے بحیرہ تبریہ کہا جاتا ہے۔ اسی جھیل سے دریائے اردن نکلتا ہے۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت تباہ کن ہوگا، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت اور انگوٹھے ملا کر دکھائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور صحیح بخاری کی بھی روایت ہے۔ تو مختلف کتابوں میں ہوتا ہے نا، بک آف حدیث میں ہوتا ہے، ساری حدیثیں۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ نکلتے ہی قتل و غارت اور خون ریزی شروع کر دیں گے اور روئے زمین پر اپنے علاوہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر پناہ حاصل کریں گے اور بچ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں۔ یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں۔ یہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جائیں تو لوگوں کے اسباب زندگی برباد کر دیں گے، جتنے زندگی کے ریسورسز ہیں سب کو برباد کر دیتے۔ اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو انسان کی معیشت کو برباد کر دیتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے 2 بھائی یاجوج اور ماجوج پیدا ہوئے، جن کی نسل یاجوج ماجوج کہلاتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بعض لوگوں نے تاتاریوں کو یاجوج ماجوج کہا ہے، بعض نے روسی اور چینی اقوام کو یاجوج ماجوج لکھا ہے، جو کہ نصوص حدیث کی صریح مخالفت ہے۔ حدیث میں کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا۔ قرآن و حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج آج کسی جگہ قید ہیں، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوں گے، ہمیں بس اتنا ہی پتہ چلتا ہے، اور اپنی دانش کے مطابق روئے زمین پر کسی انسان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو قرآن و حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج آج کسی جگہ قید ہیں، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوں گے اور اپنی دانش کے مطابق روئے زمین پر کسی انسان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے اور موٹے، ان کے چہرے چوڑے اور موٹے، آنکھیں چھوٹی، بال سرخی مائل سیاہ ہوں گے۔ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ من کل حدب ینسلون، ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے۔ اسے احمد و طبرانی نے روایت کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں انطلاق الریح الطیبۃ، پاکیزہ ہوا کا چلنا۔ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جو تمام اہل ایمان کی روحیں قبض کر لے گی۔ حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس میں تمام مومنوں کی ارواح قبض کر لی جائے گی، یعنی کہ قیامت کن پہ آئے گی؟ برے لوگوں پر آئے گی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے ہر وہ شخص فوت ہو جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اور وہی باقی بچے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی نہیں ہوگی۔ باقی لوگ اپنے آبائی دین یعنی کفر یا شرک کی طرف پلٹ جائیں گے تو قیامت ان پہ ہوگی۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت میں روئے زمین پر خیر و برکت کا دور پلٹ آئے گا۔ ایسی خیر و برکت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی۔ اہل ایمان کی وفات کے بعد بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اہل ایمان کی وفات کے بعد بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ ایک روایت ہے، حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد زمین کو حکم ہوگا اپنی نباتات
اور اپنی برکت پلٹ دے۔ پھر زمین سے ایسا پھل پیدا ہوگا کہ لوگوں کی پوری جماعت ایک انار سے پیٹ بھر لے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی ایک انار سے پوری جماعت پیٹ بھر لے گی اور اس کے چھلکے سے محل بنا کر اس کے سائے میں بیٹھے گی۔ دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ لوگ اسی طرح کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اچانک ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے تک اثر کرے گی۔ ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی وہ ہوا، بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ تو یہ تھے، ہم نے میجر سائنس آف قیامہ پڑھی، ہم نے یاجوج ماجوج، دا گوگ اینڈ میگوگ، اور تباہی اور بربادی ہوگی، شدید آزمائش ہوگی زمین پر، سیویئر ٹرائل، گریٹ ڈسٹرکشن اینڈ انارکی آن ارتھ۔ وہ والا دکھا دیں ہمارا جو میجر سائنس آف قیامہ، یاجوج ماجوج، دا گوگ اینڈ میگوگ۔ تو جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو زمین پر بڑی تباہی ہوگی، بربادی ہوگی اور بڑی شدید آزمائش ہوگی زمین پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانہ ہے، 10 نشانیوں میں سے سیویئر ٹرائل، گریٹ ڈسٹرکشن اینڈ انارکی آن ارتھ۔ تو سورۃ الکہف 92 96 میں بھی بتایا گیا، جو ہم نے ساری آیتیں پڑھی جانی سمجھی۔ سورۃ الانبیاء 96 میں بھی یہی بات بتائی گئی جو ہم نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ سارے فتنوں سے بچائے اور ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے فتنوں سے ثابت قدم۔ تو یہ تھے یاجوج ماجوج کے متعلق ہم نے جانا سمجھا پڑھا جو